بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں سلیم راب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم راب نواز دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع ہے انسانوں کا معیار زندگی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب سید الاولین سید الآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقے زندگی دی۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی اتنی انمول ہے کہ جانور بھی اپنی جان کو بچانا اور اپنی جان کی حفاظت کرنا بخوبی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو دوستو، آج میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیوں اہم ہے؟ میں آج دو موضوعوں کے اوپر گفتگو کروں گا۔ نمبر ایک، جانوروں کا معیار زندگی کیا ہے، اور نمبر دو، انسانوں کا معیار زندگی کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جانور بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، خاص طور پر ان جانوروں کی جو ہمارے مطیع ہیں، جو ہماری ملکیت میں ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارے اوپر فرض العین ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب میں جانوروں کے معیار زندگی کے اوپر بات کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، جانور اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کا کام ہے کھانا، پینا، سونا، بچے دینا اور انسان کو گوشت فراہم کرنا اور انسان کو انسانی ضروریات کے مطابق فائدہ فراہم کرنا ہے۔ تو دوستو، اب میں مثال کے طور پر آپ کو بھینس کی زندگی سے متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ بھینس کی زندگی سے متعارف کیوں کروانا چاہتا ہوں، وہ میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے آپ کو بھینس کی زندگی کا تعارف کیوں کروایا۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھینس کی زندگی ہے، بھینس کا کام ہے کھانا، پینا، جگالی کرنا، اپنے وجود سے گوبر کا اخراج کرنا اور گندگی کے اندر اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرنا، اپنے آپ کو راحت بخش محسوس کرنا۔ اور جو بھینس کا کام ہے وہ انسانوں کو دودھ فراہم کرتی ہے۔ تو دوستو، اب میں اپنی اصل گفتگو کے موضوع کے اوپر بات کرتا ہوں کہ انسانوں کا معیار زندگی کیا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سید الاولین سید الآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقے انسانوں کو بہت زیادہ عزت دی۔ اتنی عزت دی کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا انسانوں کے لیے، اس کائنات کے نظام کو چلایا انسانوں کے لیے، فرشتوں نے سجدہ کیا انسان کو، جنت کو بنایا انسانوں کے لیے، اس سے بھی آگے اس دنیا کو سجایا انسانوں کے لیے۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے والتین والزیتون، کہ قسم ہے تین کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینینا کی، وحاضر بلد الامین اور امن و امان کے شہر مکہ معظمہ کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے خوبصورتی کے سانچے میں انسان کو ڈھالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت زیادہ عزت دی ہے، بہت زیادہ عزت دی ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے۔ اتنی عزت دی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کیا، قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، جس کا مفہوم ہے کہ ان میں اور انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیاتیں پڑھ کے سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، اگر جب وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی کہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جس کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دور کر رکھا ہے۔ اس سے بھی آگے اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بے شمار، یہ بے پناہ، یہ لامحدود عزت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اللہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ آج ہمارا کیا لائف سٹائل ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بھینس والی زندگی کو
تو نہیں جی رہے کہ جس کا کام ہے کھانا پینا دودھ دینا اور انسانوں کو گوشت فراہم کرنا اور اسی کے ساتھ 30-40 سال کی زندگی کو پانا اور اس کے بعد اس دنیا سے مر کھپ جانا اور چلے جانا. تو میرے بھائیوں یہ سٹیٹس جانوروں کی زندگی کا ہے، کھانا پینا بچے دینا اور ضروریات کو پورا کرنا. لیکن جو انسان ہے، انسان کی تو کیا شان ہے؟ انسان کو تو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، کتنی آیات مقدسہ میں نے اپنی کم علمی کے مطابق آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں عزت و عظمت دی ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے. تو دوستو ہم اس دنیا میں خالی ہاتھ آئے ہیں، یہ ہماری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے. لیکن آج اگر ہم خالی ہاتھ اس دنیا سے جائیں گے، خالی اعمال لے کر جائیں گے، تو یہ ہماری بہت زیادہ بدبختی ہوگی کہ ہم اس دنیا سے آئے بھی خالی اور جائے بھی خالی رہے ہیں. تو دوستو میری مین گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا آنا بھی برحق ہے اور ہمارا جانا بھی برحق ہے. تو دوستو اگر آج ہم اپنی زندگی کے اندر کچھ کر کے جائیں گے، اگر آج ہم زندگی کے اندر کچھ بن کے جائیں گے، تو ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہمیں بہت ہی اچھے احسن طریقے سے یاد کیا جائے گا، ہمارے اوپر لوگ فخر کریں گے. میرے بھائیو یہ دنیا دار جو لوگ ہیں، یہ جب بندہ زیرو ہوتا ہے تب بھی باتیں کرتے ہیں اور جب ہیرو ہوتا ہے تب بھی باتیں کرتے ہیں. ابراہم لنکن جو ایک موچی کا بیٹا تھا، تو میرے بھائیوں ابراہم لنکن کی محنت اور کوشش نے ابراہم لنکن کو پرائم منسٹر بنا دیا. تو دوستو لوگ باتیں بھی کرتے تھے لیکن ابراہم لنکن کو پرائم منسٹر بھی مانتے تھے. تو بھائیوں دنیا دار لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے جو لوگ اچھے کام کر کے جاتے ہیں، دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اچھائی کے کارنامے چھوڑ کر جاتے ہیں، وہ اس دنیا سے بظاہر چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں سے کبھی نہیں جاتے. تو دوستو آج میری گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مرنا سب کو ہے، موت برحق ہے. اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جس کا مفہوم ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو میرے بھائیو ہمیں مرنے سے پہلے کوئی ایسا اچھا کام کر کے مرنا چاہیے، ہمیں مرنے سے پہلے دنیا کے اوپر کوئی ایسا احسان کر کے مرنا چاہیے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں. تو میرے بھائیوں جو احسان ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے کہ برے وقت میں کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ برا وقت 2 پل کا ہوتا ہے اور جو احسان ہوتا ہے وہ زندگی بھر کا ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2019 کے اندر لاہور میں لبرٹی مارکیٹ کے اندر کام کرتا تھا اور میرے اوپر جو سینئر تھا وہ تھا ذیشان بھائی جس کا نام تھا. وہ بہت ہی پیار محبت کے ساتھ بہت ہی اچھے انداز سے بھائیوں کی طرح مجھے سمجھاتے تھے، مجھے گائیڈ کرتے تھے. ان کا یہ میرے اوپر احسان ہے کیونکہ میں تو ملازم تھا لیکن وہ مجھے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے. تو دوستو میں ان کا احسان مانتا ہوں. میں آج الحمدللہ بڑے فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے بھائیوں کی طرح گائیڈ کرتے تھے، مجھے سمجھاتے تھے. تو اسی طرح اگر ہم کوئی اچھا کام کر کے جائیں گے، اگر دنیا کو کچھ دے کے جائیں گے، دنیا کے اوپر کوئی احسان کر کے جائیں گے، تو ہمیں ہمارے جانے کے بعد اچھے القابات کے ساتھ یاد کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں یاد کرنے کا ذریعہ بنے. تو میرے بھائیوں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم رب نواز کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.